بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عجیب بے یقینی کی صورتحال ہے، بد اعتمادی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوا ہے۔ کتنے لوگ مار دیے گئے ہیں، کتنے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی سٹیٹمنٹ واضح طور پر نہیں سامنے آئی۔ میں نے خود مریدکے میں ایک اہم شخصیت سے رابطہ کیا، وہاں کی مقامی شخصیت ہیں۔ انہوں نے تو جو اعداد و شمار بتائے ہیں، مجھے تو وہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے بھی خوف بھی آ رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے بتائیں، کیونکہ مقامی لوگ تو ایک اور ہی کہانی سناتے ہیں وہاں پر، کیونکہ چھتوں پر جو لوگ تھے ان کو پیچھے ہٹا دیا گیا کہ کوئی گولی ان کو نہ لگ جائے۔ پھر وہاں پر جو ہی یہ فائرنگ شروع ہوئی، اچانک شروع ہوئی، تو اندھیرا سا تھا، باقاعدہ نہیں بتا سکے۔ کچھ لوگوں نے کچھ دیکھا، کچھ لوگوں نے گلیوں میں لاشیں دیکھی ہیں، تو کوئی ایک شخص ایسا نہیں علاقے میں جس نے ساری کارروائی دیکھی ہو اور وہ کہے۔ تو لہٰذا وہاں تو تعداد بہت بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ کوئی بتا رہا ہے اس گلی میں ہم نے دیکھا، کوئی بتا رہا ہے قبرستان میں ہم نے دیکھا۔ تو عجیب و غریب کہانیاں وہاں پر لوگوں سے سننے کو مل رہی ہیں۔ اب یہ غیر یقینی کی صورتحال آگے بڑھنے والی ہے، بہت ہی افسوسناک ہے، کیونکہ اب یہ خبر بھی آ گئی ہے کہ کل صبح 11 بجے سے لے کر 18 گھنٹے تک انٹرنیٹ سروس، ہر طرح کی انٹرنیٹ سروس معطل رہے گی۔ اب آپ یہ دیکھیے کیا حالات ہوں گے۔ خدشات ہیں کہ یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے کل صبح 11 سے 18 گھنٹے کے لیے، کہ اس دوران حکومت شاید کچھ چیزیں ایسی شیئر کرنا چاہتی ہے جس کے بعد پھر حالات خراب نہ ہو جائیں۔ پھر ایک ویڈیو پیغام آ گیا ہے تحریک کے مرکزی رکن کی طرف سے، مرکزی رکن شورا کی طرف سے، کہ آپ اب اپنا احتجاج ختم کر دیں، کیونکہ اور تو لیڈرشپ کوئی ہے نہیں۔ بتایا گیا جو مذاکرات کرنے گئے تھے شاید وہ بھی گرفتار ہیں، کوئی شخص مل نہیں رہا، سعد یا انس کا پتہ ہی نہیں لگ رہا، کہاں ہیں، گرفتار ہیں، کس حالت میں ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ایک صحافی یہ بتا رہے ہیں کہ جی پولیس کے ذرائع سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی وہ معمولی زخمی ہیں ساتھ، لیکن ہماری تحویل میں نہیں ہیں وہ کسی اور کی تحویل میں۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اکبر باجوہ، میں نام بھی لے دیتا ہوں، بڑے اچھے صحافی ہیں، تو انہوں نے یہ بات شیئر کی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس سب میں جو بات رانا ثناء اللہ نے کی ہے، وہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور کے لیے، اب کابینہ کا حصہ ہیں، ایک ذمہ دار شخص تو انہیں کو کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک اور ہی کہانی سنا دی ہے جس پر ایک دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کوئی مطالبات نہیں تھے، یہ صرف اسلام آباد میں آ کر ایک ایمبیسی، کسی ایک ملک کی ایمبیسی میں جا کر یادداشت پیش کرنا چاہتے تھے، بس اس کے علاوہ کوئی ان کا مطالبہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک یادداشت وہاں پر دینی تھی۔ لیکن حکومت کو یہ برداشت نہیں تھا۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہم ان کو انٹر نہیں ہونے دے سکتے تھے، اور اس لیے پھر یہ سب کچھ کیا گیا ہے جس طرح کے آپریشن کیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس طرح کی۔ لگتا ہی ہے کہ نومبر سے بھی زیادہ ہولناک چیزیں اس میں ہوئی ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ اب یہ سنیے کہ رانا ثناء اللہ نے حامد میر صاحب کے شو میں کیا بات کہی ہے، سنیے آپ۔ کوئی مطالبات ہی نہیں تھے، وہ صرف یہ لانگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد آنا چاہتے تھے، اور اسلام آباد میں ایک یہ سنا آپ نے، وہ کہتے ہیں جی کوئی مطالبات نہیں تھے، وہ تو صرف لانگ مارچ میں اسلام آباد آنا چاہتے تھے۔ میں دوبارہ سنا۔ ہی نہیں تھے، وہ صرف کوئی مطالبات ہی نہیں تھے، وہ صرف یہ لانگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد آنا چاہتے تھے، اور اسلام آباد میں ایک غیر ملکی ایک فورن ایمبیسی جو ہے وہاں پہ وہ اپنی یادداشت پیش کرنا چاہتے تھے، جو کہ گورنمنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی کہ ان کو اسلام آباد تک مارچ کرنے دیا جائے، یا اسلام آباد میں وہ داخل ہوں، یا وہ جو فورن ایمبیسیز کا ایریا ہے وہاں پہ جائیں۔ اندازہ لگائیں، یہ کوئی ایلینز تھے، یہ انسان نہیں تھے، یہ کوئی غیر ملکی تھے، کیا تھا؟ یہ کوئی ٹینک لے کر آ رہے تھے، توپیں لے کر آ رہے تھے کہ جی ان کو اسلام آباد نہیں انٹر ہونے دینا تھا۔ آخری ویڈیو تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو وہاں پر لوگ بتا رہے ہیں، میں نے جس طرح بتایا نا، مقامی لوگ ہی بتا رہے ہیں کہ آخری وقت تک ہمیں آواز آتی رہی کہ مذاکرات، ہم سے آ کر بات تو کرو، کچھ نہیں کیا گیا۔ جو بات کرنے کے لیے جا رہا تھا وہ واپس ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ باتیں ہوئی ہیں، یہ سب حالات بنے ہیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ اس پر انسان کیا کہے۔ اب یہ حالات ہوئے ہیں، کچھ چیز سامنے ہی نہیں آ رہی۔ جو میں نے بتایا نا، خدشات، بے یقینی، عدم استحکام، وہ ہر سطح پر ہے۔ اب وہی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو پہلے مخصوص نشستوں کے معاملے میں کچھ اور آرڈر کرتے ہیں،
اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی انتظامی طرف دیکھوں گا لیکن میں دوسروں کو بھی بلا رہا ہوں، جبکہ قانون واضح ہے. اور انہی کی 26ویں ترمیم، انہی حکومت کی 26ویں ترمیم میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تھا کہ اگر کسی وجہ سے، یہ نہیں کہ حلف سے انکار کرتا ہے گورنر یا کوئی حلف سے انکار کرتا ہے، نہیں، کسی وجہ سے حلف نہیں ہو سکتا تو چیف جسٹس کسی کو نامزد کر دے گا، بس اتنا ہے. اور تحریک انصاف پہنچ گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی منتخب ہو گئے ہیں، آپ کسی کو نامزد کر دیں، گورنر یہاں پر ہے نہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جی میں کل دیکھوں گا. بے یقینی، بد اعتمادی. جبکہ اب تو یہ حال ہے کہ موجودہ نظام کے ٹاؤٹ صحافی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ سب تو ہو گیا ہے، یہ تو قانون کے مطابق ہے، گورنر کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، آئین میں کچھ نہیں لکھا ہوا. اب وہ اپنے آپ کو غیر جانبدار ظاہر کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا ان کو احکامات ہیں کہ تاکہ کوئی اس طرح کی بات نظام پر نہ آئے تو آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے دیں، باقی ہم کام ڈیلے کرتے رہیں گے. اب اس سے ملک کا نقصان ہے، لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی، نہیں ہو سکا. اب فضل الرحمان صاحب آپ دیکھیے کیسی سیاست کرتے ہیں. اب انہوں نے بڑا سخت بیان جاری کیا ہے کہ جی یہ بڑا آپ نے غلط کیا ہے، بڑا ظلم کیا ہے تحریک لبیک والوں کے ساتھ، یہ بڑی زیادتی کی ہے اور مذاکرات ہونے چاہیے تھے، فلاں ہونا چاہیے تھا. ایک طرف مولانا صاحب نے اس طرح بڑی سختی سے مذمت کیا کہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، یہ ہوا وہ ہوا. اب دوسری طرف کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم عدالت بھی جائیں گے، نون لیگ کے ساتھ مل کر عدالت جائیں گے کہ یہ سہیل آفریدی جو ہے وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا. وہی گورنر والی بات جو ہے وہ چھیڑیں گے. ہر طرح کی سیاست ادھر بھی ادھر بھی مولانا صاحب کر رہے ہیں. تحریک انصاف واحد پاکستان کی اس طرح کی سیاسی جماعت نظر آ رہی ہے بڑی، جو پوری طرح سے تحریک والوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. باقاعدہ دعا کروائی گئی ہے جو لوگ جہاں باق ہو گئے ہیں ان کے لیے، جو کچھ مرید کے میں ہوا. کسی اور نے اس طرح سے سٹانس نہیں لیا، جبکہ تحریک انصاف کے دور میں بھی یہ آمنے سامنے رہے ہیں، لیکن یہ بات کی گئی. اوپر سے جی نئے منتخب وزیر اعلیٰ نے جو پہلا اعلان کیا ہے وہ یہ ہے احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں، بانی کی رہائی کے لیے آج سے اقدامات اٹھانے شروع کر دوں گا. بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے لیے آج سے ہی اقدامات شروع، آج سے ہی، پہلے دن سے ہی. تو انہوں نے ایک اسٹریٹجی سوچی ہوگی کہ بنتے یہ کروں گا. اب یہی چیز قبول نہیں ہے موجودہ حکومت کو اور ان سے برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی صورت ہم اس کو قبول ہی نہیں کریں گے. بد اعتمادی، غیر یقینی صورتحال، عدم استحکام، اسٹاک ایکسچینج نیچے سے نیچے، دشمن بھارت، ادھر افغانستان، وہاں پر حالات خراب، اندرونی طور پر اس طرح کا یہ سلسلہ چھیڑ دیا ہے. ظاہر علماء کو بھی نظر آ رہا ہے کہ باری باری سب کی باری آئے گی. آج تو مفتی منیب صاحب بھی چیخ رہے تھے مدارس بند کر دیے، مدارس بند کر دیے. ابھی وہی کہ پتہ نہیں وہاں مصر میں شہباز شریف صاحب کیا کرائیں گے، اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. پہلی دفعہ اسرائیل کی پارلیمنٹ پاکستانی ٹیلی ویژن پر دکھائی جا رہی ہے. یہ کوئی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ ہم ماننے جا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے فلاں نے بھی مان لیں، فلاں نے بھی مان لیا، جی ہم زیادہ کوئی مسلمان ہیں. ہمارا کہا جاتا ہے جب سارے مان رہے ہیں تو مان لو پھر اسرائیل کو. تو یہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ اب ایک غیر یقینی ہے، کیا ہوگا، کب تک وزیر اعلیٰ کا حلف ہو سکے گا، ہوگا نہیں ہوگا، کیا روڈ اٹکائے جائیں گے، خیبر پختونخوا میں کیا بنے گا، یہ سب چیزیں اب چل رہی ہیں. اور حکومت سمجھ رہی ہے کہ ہم نے 3.5 سال میں ایسی وقت گزارا ہے، لیکن یہ بد اعتمادی، بے یقینی، عدم استحکام بڑھ رہا ہے. آپ یقین جانیے یہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی، چھپ نہیں سکتی. میں آپ کو وثوق سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ، جو بڑی انڈسٹریز ہیں، مین انڈسٹریز جہاں پر سب سے زیادہ لوگ روزگار کے لیے جاتے ہیں، وہ ساری بیٹھ گئیں، نیچے سے نیچے چلی گئی. میں آپ کو پچھلے یہ تقریباً 3.5 سال کی کہانی سنا رہا ہوں اور نیچے سے نیچے جا رہے ہیں. تقریباً 4 سال لگے ہیں. تباہی اور بربادی آئی، آہستہ آہستہ آپ کو نظر آئے گی، ایک دم نہیں پتہ لگے گا. حکومت چھپا رہی ہے لیکن حقیقت یہی ہے. اور جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں، یہی بے یقینی، بد اعتمادی، اس نے اور بڑھنا ہے. کیا خیال ہے کہ یہ سب کچھ جو کیا گیا ہے اب یہ 13 اکتوبر کا آپریشن، اس کے بعد بالکل سب نارمل ہو جائے گا، بڑا بہترین ہو جائے گا، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے نیٹ بند کرنے کی؟ وجہ جو بھی بتائی جا رہی ہے جی یہ ہو گیا وہ گیا، ساری دنیا میں کوئی اور تو نہیں ہوتا. کیبل میں فالٹ آ گیا، وہ جی شارک نے کاٹ لیا، فلاں ہو گیا. سارا کاروبار اب اس سے جڑا ہوا ہے، سارا کاروبار، ساری معیشت اب انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی ہے. ہمارا تو کام ہی ہے نا. اب آپ ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو ہمیں دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ ہوگا تو ہوگا، گفتگو اب اس سے ہو رہی ہے، کاروبار اس سے ہو رہا ہے، آن لائن ٹرانزیکشن اس سے ہو رہی ہیں، سب اس سے جڑا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے سارا کاروبار ٹھپ. کون آئے گا اس ملک میں انویسٹ کرنے؟ ہر طرح سے آپ دیکھیں بے یقینی، پتہ نہیں کل انہوں نے کیا کر دینا ہے، کیا ہوگا. تو یہ جو کچھ کیا ہے اس کا رد عمل آنا ہی آنا ہے. اور پہلا رد عمل آپ یہ دیکھ لیے کہ سب کو قابو کر لیا. وکلاء نے کیا کیا؟ عدالتیں بند، بائیکاٹ، اور پولیس والوں کو مارا ہے، باقاعدہ گالیاں، غلیظ گندی گالیاں دی ہیں.
وکلا باہر آ گئے، اب کیا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا؟ تو پھر اور لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے. تو یہ تو آخری آپشن ہوتا ہے کسی کے پاس بھی کہ آپ نے جا کر اس طرح کا ایکشن لینا ہے. جب کہہ رہے ہیں مذاکرات کرو، فلانا سلام کہہ رہے جی ان کے کوئی مطالبات نہیں تھے، وہ ایک بس آ کر ایک یادداشت وہ دینا چاہتے تھے، لیکن حکومت یہ نہیں سمجھتی تھی کہ ان کو آنے دینا ہے، یہاں پر ہم نہیں ان کو آنے دے سکتے تھے. تو سوچئے یہ کیا حال ہوگا. بہرحال اب جو اعلان کیا گیا ہے، ابھی بظاہر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ زبردستی دلوایا گیا ہے، کیونکہ ساری ان کی لیڈرشپ تو نظر ہی نہیں آ رہی تحریک والوں کی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو ایک صاحب جو ملے ہیں بلوچستان کے، ان سے بقول کچھ لوگوں کے جی زبردستی شاید یہ دلوایا گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب اب ختم کریں احتجاج، اور بروز جمعہ 17 اکتوبر پورا پاکستان حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، یعنی وہاں ان کے مزار پر آئیں. یہ مرکزی رکن شورا امیر بلوچستان مفتی وزیر احمد رضوی یہ کہہ رہے ہیں جی 17 اکتوبر کو آپ داتا دربار آئیں، سب لوگ وہاں پر اکٹھے ہوں، پورا پاکستان وہاں پر پہنچے، اگلے لاہے عمل کا اعلان تب کیا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. یہ ابھی تک کی جی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، کرم فرمائے. اب یہ بھی نہیں پتا کل صبح 11 بجے سے لے کر اگلے 18 گھنٹے تک تقریباً، یعنی اگلی صبح تک آپ سے اس دوران میں کوئی بات ہو سکے گی، رابطہ ہو سکے گا، نہیں ہو سکے گا، آپ لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے. کہہ رہے ہیں PTCL بھی نہیں ہوگا. یہ حالات ہیں اس ملک کے، اور کب بہتری کی طرف شروع ہوں گے کچھ پتہ نہیں. شروع تو ہوں، وہ بھی نہیں ہے. بہتری کب آئے گی؟ آپ اس وقت قدم تو اٹھائیں. ابھی تو ہم صرف گڑھا کھود رہے ہیں. یہاں پر اب لگ رہا ہے کہ سارا نظام CCD کے تحت چل رہا ہے. جس طرح ہم اس میں پولیس مقابلے دیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے بس اسی کے تحت سارا کچھ ہے. ہر چیز ملیا میٹ، ہر چیز کا حل یہ ہے کہ اڑا دو، کچھ نہیں بچے. بس اسی طرح شاید ملک کو چلایا جا رہا ہے. اللہ حافظ.